جو جھکتا تھا سر بارگاہ خدا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں۔ جو جھکتا تھا سر بارگاہ خدا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں۔ شہادت کی منزل، شہادت کی منزل کو پایا ہے ہم نے، شہادت کی منزل کو پایا ہے ہم نے۔ میں مردہ نہیں ہوں، جلایا گیا۔ کہنے سبحان اللہ، گنگناتا ہوا یہ کون چمن سے گزرا، ہر کلی مائل گفتار نظر آتی ہے۔ محترم حضرات، اس وقت 1:15 بج رہا ہے اور اس وقت بھی آپ کے چہرے کی تازگی اور آپ کی بیداری بتا رہی ہے کہ آپ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہاں پہ سامعین کی حیثیت سے اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ حضرت مولانا کی تاریخ ملی آپ کو اور حضرت مولانا بنفس نفسی اس وقت موجود ہیں۔ میں بہت ادب سے گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا امین بہرائچی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو منور و مجلہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد شباب اهل الجنة الحسن والحسين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وسيدة النساء أهل الجنة فاطمة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے بھائیوں، گھڑی میں 1 بجنے والے ہیں۔ اگر میں ایسا جانتا کہ مجھے اب نمبر ملے گا 1 بجے تو میں اب پہنچتا۔ شروعات ہو گئی۔ آیا ہوں سب سے پہلے، جتنے علماء اور شورا، اگر کوئی پہلے آیا ہے تو وہ میں ہوں، اور مجھے نمبر دیا گیا ہے 1 بجے۔ یہ میرے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے جو جیسے آئے اس کو ویسے نمبر دیا جائے۔ جوان لوگوں کا نمبر پہلے، جتنے جوان لوگ ہیں سب کا نمبر پہلے لگ گیا۔ ہم بوڑھے ہیں، ہمارا نمبر 1 بجے آتا ہے۔ اب بتاؤ 1 بجے کیا آپ سنیں گے، کیا ہم سنائیں گے؟ 4 بجے اذان ہوگی۔ تو مجھے بلایا گیا ہے بیان کے لیے نہیں، بیان کے لیے جو لوگ آئے تھے وہ کر کے چلے گئے۔ مجھے بلایا گیا دعا کے لیے، دعا کرنے کے لیے۔ کہ مولانا بہرائچ سے بلاؤ
تاکہ لکھنؤ میں کوئی دعا کرانے والا ہے ہی نہیں. بیان کرنے والے بہت ہیں, دعا کرنے والا کوئی نہیں. تو بہرائچ سے ایک بوڑھے مولانا کو بلا لو, وہی دعا کرا دے گا. اب دعا کا ٹائم ہے ہی ہے, بیان کا ٹائم تو نہیں ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ یا اللہ میں کیا کروں. آپ بھی پھنسے ہو, ہم بھی پھنسے ہیں. یہ جلسہ نہیں ہے. اب تو ساری کہانی سب بگڑ گئی. پہلے لوگ باتیں تھوڑا سنتے تھے, تھوڑی باتیں سنتے تھے, لوگ عمل کرتے تھے. اب باتیں زیادہ سنتے ہیں اور عمل نہیں ہے کچھ. صبح نماز باجماعت پڑھو گے انشاءاللہ؟ ہاں انشاءاللہ. جو لوگ پڑھتے ہیں انہی کہہ رہے ہیں انشاءاللہ, اور جو نہ پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کون نکل نہ جائے انشاءاللہ. دھوکے میں کہیں تو انشاءاللہ نکل گیا اور پڑھنا ہے نہیں. یہ تو چھوڑے بیٹھے ہیں, دوسرے انشاءاللہ پڑھیں گے اور پڑھنا ہے نہیں. اس کا خیال کرنا چاہیے. رات چھوٹی ہوتی ہے, 12 بجے کے بعد پھر بیان ہونا ہی نہ چاہیے, نیند پوری ہو جائے. ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے, ایک جگہ آنکھ بند کر کے بیان کر رہے تھے. آنکھ بند کر لیا اور بیان کرتے رہے. جب آنکھ کھولا گھڑی میں دیکھا 3 بج رہے ہیں, اور آگے دیکھا مجمع سب صاف, سارے کے سارے سب چلے گئے. بغل میں اسٹیج پر کرسی کے بغل میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو مولانا نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے ایک تو بیٹھا ہے, اتنی دیر کا بولنا میرا وصول ہو جائے گا, ایک ہی آدمی کی بات سمجھ میں آ جائے گی. تو وہ بولا کہ مولانا ہم فالتو تھوڑی ہے کہ ہم بیٹھے تھے, آپ کے کرسی پر میری چادر رکھی تھی, وہ چادر کو ہم اٹھانے کے لیے بیٹھے تھے. کب اترو کرسی سے, کب چادر لے کے گھر جائیں. ہاں ہم نے کہا بھائی واہ, یہ حال ہے. ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ آج اسلام سے ہم دور ہو گئے, اور مجمع میں ایک آدمی کا نام تھا اسلام, اس کا نام اسلام تھا. مولانا بیان کرتے رہے کہ آج اسلام سے ہم دور ہو گئے. تو وہ کرسی لے کر تھوڑا آگے بڑھایا. پھر مولانا نے بیان کرنا شروع کیا, پھر کرتے کرتے یہی بات کہا کہ آج اسلام سے ہم دور ہو گئے. وہ تو تھوڑا اور قریب آ گیا. پھر مولانا بیان کرتے کرتے پھر یہی بات کہا کہ آج اسلام سے ہم دور ہو گئے. تو وہ کرسی اسٹیج سے ملا کے بیٹھ گیا. مولانا پھر بیان کیا, پھر کرتے گئے, پھر یہی بات کہا کہ آج اسلام سے ہم دور ہو گئے. تو کرسی سے اٹھ کے آ گیا اسٹیج کے اوپر بیٹھ گیا کہ مولانا بابر ہم ہی کو پکار رہے ہیں. بتاؤ, پیچھے بیٹھے تھے, یہاں تک آگے آ گئے ہیں, اب بھی ہمارا نام لینا یہ چھوڑ لیں, پورے مجمع میں ہم ہی ایک ہیں کیا. اسٹیج پہ جب بیٹھ گیا تو مولانا صاحب نے پھر بیان کیا, پھر یہی بات کہا کہ آج اسلام سے ہم دور ہو گئے. تو بیچارہ جاہل آدمی تھا, بول اٹھا کہ مولانا صاحب ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہو, ہم نے کون سی غلطی کیا ہے. ارے وہاں بیٹھے تھے, بولتے بولتے آپ ہم کو یہاں پہ بلا لائے ہو, اسٹیج پہ بیٹھ گیا, اب کیا آپ کے ہم سر پہ بیٹھ جائیں. تو طے کرو کہ انشاءاللہ بات تو تھوڑی دیر, زیادہ نہیں, بات تھوڑی دیر ہوگی اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی, اور جو سنیں گے اس پہ انشاءاللہ عمل کریں گے. کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. یہ مہینہ جس کی آج 5 تاریخ 5 ہو گئی,
ہم کو بلاتے ہیں لوگ دوسری تاریخ میں اور بٹھاتے ہیں دوسری تاریخ میں، تاریخ ہی بدل جائے جب۔ 6 محرم الحرام، یہ مہینہ ہمارے اوراق کے اوپر جو اس وقت گزر رہا ہے، یہ ہمارا اسلامی نیا سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ایسے تو ہے، نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ ارے نیند تو نہیں آ رہی، نیند آئے گی تو ذرا ایسے کر دینا، بس یوں کر دینا، ہم سمجھ جائیں گے۔ ہمارا اسلامی نیا سال کا پہلا یہ مہینہ ہے محرم الحرام کا۔ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، یہ مہینہ عظمت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے۔ اتنا مبارک اور عظمت کا مہینہ ہے یہ، بڑے بڑے واقعات اس مہینے میں پیش آئے۔ یہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کا واقعہ اس مہینے میں پیش آ گیا، اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، ہو گئی شہادت آپ کی۔ لیکن یہ مہینہ کوئی شہادت حسین ہی سے نہیں ہے، یہ مہینہ کوئی شہادت حسین ہی سے نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، جب امام حسین کی شہادت نہیں ہوئی تھی، کربلا کا واقعہ یہ پیش نہیں آیا تھا، تو یہ مہینہ تھا کہ نہیں تھا؟ نہیں رہے، نہ رہا، تب کہاں ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام جو انسانیت کے ابا ہیں، ساری انسانیت کے باپ ہیں، ہم سب کے ابا کون ہے؟ کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ اللہ نے جب پتلا ان کا بنایا، پتلا بنا کے تیار کیا، تو محرم کی 10 تاریخ تھی۔ آپ بتاؤ، جب تخلیق آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، پتلا بنا کے تیار کیا، تو اس دن محرم کی 10 تاریخ تھی۔ کتنی بڑی فضیلت بتاؤ، کیا کہو گے اس مہینے کو؟ اس مہینے کو کیا کہو گے؟ ہمارے تمام جاہل، ان پڑھ، جو پڑھے نہیں ہیں، علم نہیں سیکھا، وہ بیچارے کہہ دیتے ہیں کہ محرم کا مہینہ یہ سوگ کا مہینہ ہے، یہ منحوس مہینہ ہے، یہ مہینہ یہ غم کا مہینہ ہے، ماتم کرو، اس مہینے میں ماتم کرو اور نوحہ گاؤ اور مرثیہ گاؤ، یہ مہینہ غم ہے۔ غم ہے، اگر ہے غم تو کس پہ غم ہوتا ہے؟ کس پہ غم ہوتا ہے بتاؤ؟ شہادت کے جو منکر ہیں وہی کوحرام کرتے ہیں، شہادت کے جو منکر ہیں وہی کوحرام کرتے ہیں، شہادت کے جو منکر ہیں وہی کوحرام کرتے ہیں، شہادت پانے والے خلد میں آرام کرتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، انہیں تم مردہ
کہو، انہیں تم مردہ نہ کہو، مردہ کہنے کی تم کو اجازت نہیں ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو، تم کو مردہ کہنے کی اجازت تک نہیں ہے۔ عند ربہم یرزقون، ان کو روزی دی جاتی ہے۔ شہید زندہ ہے اور زندہ جنت میں ہے اور ان کو روزی مل رہی ہے۔ شہادت کے جو منکر ہیں وہی کوحرام کرتے ہیں، شہادت پانے والے خلد میں آرام کرتے ہیں۔ نبی کی نعت ہو اور نعت میں مد ہے صحابہ ہو، نبی کی نعت ہو اور نعت میں مد ہے صحابہ ہو، فرشتے ایسے لوگوں کا بڑا اکرام کرتے ہیں، فرشتے ایسے لوگوں کا بہت اکرام کرتے ہیں۔ تو یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ یہ خوشی کا مہینہ ہے۔ اگر شہادت غم کی چیز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہ مانگتے۔ نبی نے شہادت کی تمنا کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے لیے دعا مانگی، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ صحابہ دعائیں مانگتے ہیں، 1,29,000 صحابہ کرام، سب کی تمنا ہے یہ تو جس کو مل جائے بڑا خوش قسمت ہے۔ شہادت جس کو مل جائے وہ اپنے کو بڑا خوش قسمت سمجھے۔ غم ہم لوگ کس لیے مانتے ہیں؟ غم کا مہینہ کہ یہ مہینہ امام حسین بابا کی شہادت ہے، کاہے شہید ہوئے، کیوں شہید ہو گئے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا اللہ سے مانگا، اے اللہ میری شہادت قبول فرما۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کیا ہے اور شہادت کی دعا کیا ہے، اے اللہ میری شہادت کو اے اللہ قبول فرما۔ سارا کا سارا خاندان نبوت کربلا کی سرزمین کے اوپر شہید کر دیا گیا۔ ظالموں نے اس چمن کو اجاڑ دیا۔ دعا مانگا اور اللہ سے کہا، اے اللہ میں قرآن کا حافظ ہوں، اے اللہ میں قرآن کا حافظ ہوں، میرا باپ میرا ابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے حافظ تھے، میری ماں قرآن کی حافظ تھی، میرا نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حافظ، میرے آقا میرے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نانا کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری ماں کا نام فاطمہ ہے، میرے باپ کا نام علی ہے۔ ظالموں سب کیا کر رہے ہو؟ شہادت خوشی کی چیز ہے، شہادت ایک نعمت ہے، شہادت جس کو نصیب ہو جائے۔ مرنا نہیں مرنا ہے، مرنا تو ہے نہیں مرنا ہے، تو جب موت آئے دعا کرو اللہ شہادت کی موت عطا فرما۔ ہاں
دین و ایمان کی قرآن کی حفاظت کے لیے، دین و ایمان کی قرآن کی حفاظت کے لیے ہم تو تیار ہیں ہر وقت شہادت کے لیے، ہم تو تیار ہیں ہر وقت شہادت کے لیے۔ ان پرندوں کو بھلا سکتی بھلا کیا تاریخ، ان پرندوں کو بھلا سکتی بھلا کیا تاریخ، جو کبھی آئے تھے کعبہ کی حفاظت کے لیے، جو کبھی آئے تھے کعبہ کی حفاظت کے لیے۔ ہم تو تیار ہیں ہر وقت شہادت کے لیے۔ تو محرم کا مہینہ کوئی سوگ کا مہینہ نہیں ہے، محرم کا مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے، محرم کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ جو خوشی کا مہینہ ہے۔ اس میں لوگ شادیاں نہیں کرتے، اتنا غم مانتے ہیں محرم کے مہینے کو کہ یہ غم کا مہینہ ہے، اس میں شادی نہ کرو۔ اچھا شادیاں ہو رہی ہیں اس وقت بتاؤ، اتنے لوگ بیٹھے ہو، شادی ہو رہی ہے، ہڑتال سب بند۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اسی مہینے میں ہوا، اسی محرم میں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اسی محرم میں ہوا۔ بولو آج ہم لوگوں نے شادیاں کرنا بند کر دی، محرم میں شادیاں نہیں ہوتی ہیں، محرم میں نکاح نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہیں نکاح ہوتا ہے؟ غم کا مہینہ ہے، سوگ کا مہینہ ہے۔ شہادت حسین کربلا کا واقعہ پیش آیا، اس لیے ہم شادیاں نہیں کرتے ہیں۔ ارے ہو رہی بتاؤ، چلو ٹھیک تھوڑی دیر کے مانا جائے بھائی، یہ ہم بتاتے نہیں مانتے، ان کی ہم ہی مان لیں۔ محرم مہینہ غم کا مہینہ ہے شہادت کی وجہ سے، تو بقرہ عید کا مہینہ جو ابھی گزرا ہے وہ بھی تو غم کا مہینہ ہے۔ نبی کے دوہرے داماد، نبی کی ایک بعد دیگرے، نبی کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کی دو بیٹیاں ایک بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، نبی کے دوہرے داماد ہیں، ذی النورین کا لقب ملا۔ کربلا کی سرزمین پر 3 دن تک پانی بند کیا ظالموں نے، 3 دن تک پانی بند کیا دشمنوں نے، بچوں کو پانی نہیں ملا، علی اصغر کو پانی نہیں ملا، علی اکبر کو پانی نہیں ملا، لاشوں کا ڈھیر ہے، سارے کے سارے شہید کر دیے گئے خاندان نبوت۔ کربلا کی میں 3 دن تک پانی بند رہا، اور نبی کے جو داماد ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر کتنے دن تک پانی بند رہا؟ کھانا و پانی بند کیا گیا، کتنے دن تک؟ 40 دن تک۔ یاد کر لو، آپ کی بھی شہادت مظلومانہ شہادت ہوئی۔ کسی کا خون زمین پہ گرے گا، کسی کا خون کپڑے پہ گرے گا، عثمان غنی کا خون اللہ کو اتنا پیارا ہے جو قرآن کریم پہ گرا۔ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ تو کہنے کی بات ہے اگر محرم کا مہینہ غم کا ہے تو بقرہ عید کا مہینہ بھی غم کا ہے۔ نہ محرم میں شادی کرو، نہ بقرہ عید میں شادی کرو۔
اور شوال، رمضان کے بعد جب شوال کا مہینہ آتا ہے، چاند نکلتا ہے، اس مہینے میں ایک جنگ ہوئی ہے۔ وہ کون سی جنگ ہے؟ جنگ احد۔ جنگ احد 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے چچا ہیں، آپ کے 11 ٹکڑے ہوئے۔ شہیدوں کا اعلیٰ مقام اللہ اللہ، شہیدوں کے اعلیٰ مقام اللہ اللہ، شہیدوں کے حمزہ امام اللہ اللہ، شہیدوں کے حمزہ امام اللہ اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسد اللہ و اسد رسولی، یہ میرا بھی شعر ہے، میرے اللہ کا شعر ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہیدوں کے سردار ہیں۔ سب کا ذکر کیا کرو، سب کا نام لیا کرو، سب کے نام کی فاتحہ کیا کرو، سب کے نام کا جلسہ کیا کرو، سب کے نام کی کھٹیا خرما جو بانٹا کرو۔ ہم نے اسلام میں ایک ہی شہید کو جانا کہ اسلام میں سب ایک شہید ہے، وہ امام حسین۔ بے شک آپ شہید ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ یہ حسن اور حسین جگر گوشے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ میں ہونٹ ملا کر پیار کیا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے۔ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، یہ دونوں بچے کھیلتے ہوئے آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینا بند کر دیا اور اٹھا لیا اور کہا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور تم ان سے محبت فرما۔ یہ ہیں حسن اور حسین۔ ایک کندھے پہ حسن ہے نبی کے اور دوسرے کندھے پہ حسین ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، بچے ہیں۔ ایک نبی کے کندھے پر حسن بیٹھے ہیں اور دوسرے کندھے پر نبی کے حسین بیٹھے ہیں۔ حسن اور حسین جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شاندار سواری ہے، کیا شاندار سواری ہے۔ ایک کندھے پہ حسن ہے اور دوسرے کندھے پہ حسین ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو کہا کیا شاندار سواری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر یہ بھی تو کہہ دو کتنا شاندار سوار ہے، کتنا شاندار سوار ہے۔ اگر سواری شاندار ہے تو سوار بھی شاندار ہے، سواری شاندار ہے تو سوار بھی شاندار ہے۔ بڑا ہو یا کوئی چھوٹا، بڑا ہو یا کوئی چھوٹا سلام کرتا ہے، بڑا ہو یا کوئی چھوٹا سلام کرتا ہے۔ حسین تم کو زمانہ سلام کرتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کرتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کرتا ہے۔ تمہارے صبر کی تعریف کی فرشتوں نے، تمہارے صبر کی تعریف کی فرشتوں نے، تمہاری پیاس کو دریا سلام کرتا ہے، تمہاری پیاس کو دریا سلام کرتا ہے۔ حسین تم کو زمانہ سلام کرتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار کیا کرتے تھے۔ ایک بار یہ دونوں بچے بیمار پڑ گئے، حسن حسین بیمار ہوئے۔ نبی کی لاڈلی، نبی کی بیٹی فاطمہ، امام حسن حسین کی اماں منت مان دیا۔ کون سی منت؟ ہماری ماں بہنیں سن لیں، یہاں تو منت کچھ اور ہوتی ہے۔ فاطمہ نے منت مانی، اے اللہ میرے بچوں کو شفا عطا فرما، یا اللہ میرے بچوں کو شفا عطا فرما، میرے بچوں کو صحت و تندرستی عطا فرما، میرے بچے بیمار پڑ گئے، اے اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ میں 4 رکعت نماز نفل پڑھوں گی، 4 دن کا روزہ رکھوں گی، 4 رکعت نماز نفل پڑھوں گی، 4 دن کا روزہ رکھوں گی۔ یہ فاطمہ کی منت ہے۔ یہاں منت کون سی ہماری ماں بہنیں مانتی ہیں؟ کیا منت مانتی ہیں؟ بابا، یہاں تو بابا والی منت ہے۔ ہمارا بچہ اگر ٹھیک ہو جائے تو بابا ہم تم کو رکھیں گے، بڑے بابا اگر نہیں رکھ پائیں گے تو چھوٹے بابا رکھیں گے، بابا ہم کو اچھا کر دو، بابا ہم کو ہمارے بچوں کو شفا دے دو، ہمارے بچوں کو اچھا کر دو بابا۔ کون بابا؟ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی سرزمین کے اوپر نانا کی امت کو یہی سبق تو دیا تھا، نہیں سمجھ پائے؟ نانا کی امت کو کربلا کی سرزمین کے اوپر کیا سبق دیا تھا؟ یہ گردن، یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن جھک، بولو، کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، یہ جھکنے کے لائق نہیں ہے، یہ کٹ تو سکتا ہے اور جھکے گا تو اللہ کے سامنے جھکے گا، معبود کے سامنے جھکے گا، جس کا ساجی کوئی نہیں، جو وحدہ لا شریک ہے، جو مالک ہے، جو پالنہار ہے، جو زندگی اور موت دیتا ہے، الا اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور اگر جھکا دیتے تو بولو، اگر امام حسین کربلا کی سرزمین پر ان ظالموں کے سامنے سر اگر جھکا دیتے تو قیامت تک آنے والے نبی کی امت یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتی کہ وہ جھکانے تو ہمیں جھکانے میں کیا ہے، سنت ہے جھکانا، یہ حسین کی سنت ہے۔ باطل کے سامنے سر کر سکتا ہے لیکن سر جھک نہیں سکتا، سر جھکے گا تو اللہ کے سامنے جھکے گا، کسی کے سامنے ہمارا سر نہیں جھکے گا۔ بیٹا بھی وہی دیتا ہے اور بیٹی بھی وہی دیتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہی لڑکا دے دے، چاہے وہ لڑکی ہی لڑکی دے دے، اور وہ نہ چاہے تو بانجھ بنا دے، وہ نہ چاہے تو تم دنیا کی خاک چھان ڈالو، وہ ایک نہ دے۔ خدا بخش ہے جسے اولاد کوئی لے نہیں سکتا، خدا بخش ہے جسے اولاد کوئی لے نہیں سکتا، جسے محروم کر دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، جسے محروم کر دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ وہ نہ چاہے، وہ نہ دینے،
دینے پہ قادر ہے اگر تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے تو جو اولاد دے دے. ارے بولو ہے نہیں؟ اور اللہ دے تو کوئی لے نہیں سکتا ہے. اللہ نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا ہے. یہاں مانگتا ہے وہاں مانگتا ہے، یہاں مانگتا ہے وہاں مانگتا ہے، کہاں مانگنا تھا کہاں مانگتا ہے، کہاں مانگنا تھا کہاں مانگتا ہے. مسلمانوں مانگو ہمیشہ اسی سے، مسلمانوں مانگو ہمیشہ اسی سے، جہاں سے یہ سارا جہاں مانگتا ہے، جہاں سے یہ سارا جہاں مانگتا ہے. مسلمانوں مانگو ہمیشہ اسی سے، جہاں سے یہ سارا جہاں مانگتا ہے. یہاں مانگتا ہے وہاں مانگتا ہے. اسی لیے حکم ہے فجر کی نماز میں رکوع اور سجدہ، ظہر کی نماز میں رکوع اور سجدہ، عصر کی نماز پڑھو گے تو رکوع اور سجدہ، مغرب کی نماز پڑھو گے تو رکوع اور سجدہ، عشاء کی نماز پڑھو گے تو رکوع اور سجدہ. بغیر رکوع اور سجدہ کے کوئی نماز نہیں ہے. جمعہ کی نماز پڑھو گے تو رکوع اور سجدہ، عید و بقرہ عید کی نماز پڑھو گے رکوع اور سجدہ، اسراء اوابین کی نماز پڑھو گے جو ہے رکوع اور سجدہ، تہجد کی نماز پڑھو گے رکوع اور سجدہ. ساری نمازوں میں رکوع اور سجدہ ہے، بغیر رکوع اور سجدہ کے کوئی نماز نہیں. بولو ایک نماز ہے جس میں نہ رکوع ہے نہ کاہے نہیں ہے. کیوں نہیں بھائی؟ وہ کون سی نماز ہے؟ ہاں، جنازے کی نماز. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. پوری دعا کھڑا کھڑا سبحانک اللہم پڑھ دے، کھڑا کھڑا دعا پڑھ دے، درود شریف پڑھ دے. او بندے خبردار سر کو نہ جھکانا. جنازہ آگے ہے، دنیا کے لوگ کہیں گے دیکھ لو زندوں کو تو چھوڑو مردوں کے سامنے سر جھکاتا ہے. اللہ نے سر نہیں جھکانے دیا، نہ زندوں کے سامنے جھکانے کا حکم دیا، نہ مردوں کے سامنے جھکانے کا حکم دیا. کھڑا کھڑا نماز پڑھ دے، کھڑا کھڑا دعا پڑھ، کھڑا کھڑا ثنا پڑھ، کھڑا کھڑا درود شریف پڑھ، کھڑا کھڑا دعا پڑھ دے. او میرے بندے خبردار سر نہ جھکانا. باپ کا جنازہ کیوں نہ ہو، ماں کا جنازہ کیوں نہ ہو، بھائی کا جنازہ کیوں نہ ہو، تیرے رشتہ داروں کا جنازہ کیوں نہ ہو، ولی کا جنازہ کیوں نہ ہو، کتب و ابدال کا جنازہ کیوں نہ ہو، بڑے پیر دستگیر کا جنازہ کیوں نہ ہو، کسی کا جنازہ کیوں نہ ہو، خبردار سر نہ جھکانا. سر جھکے گا تو کہاں جھکے گا؟ اللہ کے سامنے جھکے گا. یہ سبق دیا ہے امام حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین پر نانا کی امت کو. اللہ کے سامنے سر جھکانا، کسی غیر کے سامنے سر نہ جھکانا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بقرہ عید کا مہینہ بھی غم کا مہینہ، اور شوال کا مہینہ بھی غم کا مہینہ، رمضان کا مہینہ بھی جنگ بدر ہے. 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی تو وہ بھی اگر شہادت کی وجہ سے غم کا مہینہ مانا جائے تو رمضان کا مہینہ بھی غم کا مہینہ. پورا سال کے 12 مہینے، پورے سال کے 12 مہینے کوئی مہینہ شہادت سے خالی نہیں ہے. تو پورا سال غمیں ہے، پورا سال غم.
شادی نہ کرو، جب اسے گھومو، اور کیا کرو گے بھائی؟ جب شہادت غم کی چیز ہے اور پورے سال میں کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس میں کسی کی کئی شہادتیں نہ ہوئی ہوں، تو جب شادی جب غم کا مہینہ ہے تو اب پورا سال غم ہے، تو سب سے اچھا یہی ہے کہ شادی ہی نہ کی جائے، کہہ لو اسے۔ ہمیں نہیں اگر علم ہے تو یہ کھوپڑی میں عقل تک نہیں ہے، کوئی غم نہیں۔ ہمارا حسین زندہ، ہمارا حسن زندہ، مسلم بن عقیل زندہ، علی اکبر زندہ، علی اصغر زندہ، ہمارے سارے شہداء زندہ، ہم غم کیوں کریں؟ کس چیز کا غم ہے؟ خیمے میں وہ عورتیں جو بچی تھیں، سکینہ اور زینب، یہ عورتیں جو بچی تھیں خیمے میں سب بے ہوش پڑی، کھانا اور پانی کے بغیر، لیکن کسی نے سینہ نہیں پھاڑا، کسی نے چیخا نہیں، کسی نے شور نہیں کیا، کسی نے نوحہ نہیں کیا، کسی نے ماتم نہیں کیا، بلکہ دعا کہ اے اللہ میرے بھائی کی شہادت کو اللہ قبول فرما۔ لوگوں نے من گڑھنت بنا لیا، شہادت حسین غم کی چیز نہیں ہے، خوشی کی چیز ہے۔ غم وہ کریں جس کا حسین مرا ہو، ہمارا حسین زندہ ہے، وہ کہتے ہیں ہائے حسین، ہم کہتے ہیں واہ حسین، ہم کہتے ہیں واہ حسین۔ مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، ایک مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں، خدا جانے یہ کیسی ہے میں زبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، مقدر میں ہے جام کوثر کا پینا، مقدر میں ہے جام کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا ہوں، مقدر میں ہے جام کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا ہوں۔ اے ظالموں، اے قاتلوں، شرم کرو شرم کرو، اے اللہ جنہوں نے میری جماعت کے ٹکڑے کیے، جنہوں نے میرے خاندان کو شہید کر دیا، بچوں کو پیاسا رکھا، دریا کا بوند نہ دیا، اے اللہ کل قیامت کے دن میرے نانا جان کے حوض کوثر سے ایک بوند پانی ان کو نصیب نہ ہو۔ یہ حسین نے کربلا کی سرزمین پر یہ بد دعائیں دی،
خدا جانے یہ کیسی ہے میں زبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، ارے مقدر میں ہے جام کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا۔ کیا کہنے، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ظالم ظلم کے نشے میں اندھا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ ہے بابا علی، آپ نے کہا میرا حسب نسب تو پہچانو، مجھے پہچانو تو میں کون ہوں؟ ہے بابا علی، ماں میری فاطمہ ہے بھائی حسن نانا خیر الورا ہے۔ کیا کہنے، سبحان ہے اللہ۔ بابا علی، ماں میری فاطمہ ہے بھائی حسن نانا خیر الورا ہے بھائی حسن نانا خیر الورا ہے۔ ارے کوفہ والو مراتب کو سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ کہا کیا کر رہے ہو میرے ساتھ؟ آپ نے بلایا ہے، کیا مہمان کے ساتھ ایسے ہی سلوک کیا جاتا ہے؟ جو جھکتا تھا سر بارگاہ خدا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں۔ جو جھکتا تھا سر بارگاہ خدا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں۔ شہادت کی منزل، شہادت کی منزل کو پایا ہے ہم نے، شہادت کی منزل کو پایا ہے ہم نے۔ میں مردہ نہیں ہوں جلایا گیا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میں اللہ۔ مردہ نہیں ہوں جلایا گیا ہوں۔ میں قرآن کا حافظ، قرآن میرے سینے میں ہے۔ انہوں نے تیرے قرآن کریم کی بے حرمتی کی ہے۔ اے اللہ قیامت تک ان کی قوم میں کوئی حافظ نہ بنے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر بددعائیں دی۔ خیمہ جلایا اسامہ بھی لوٹا، اور غنچہ بھی ٹوٹا گلستاں بھی چھوٹا۔ خیمہ جلایا اسامہ بھی لوٹا، اور غنچہ بھی ٹوٹا گلستاں بھی چھوٹا۔ بہشت بری میں، جنت میں بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں، بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں۔ میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں۔ بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں، میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں۔ ارے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ آپ کی شہادت کیسے ہوئی؟ آخری بات، میری بات ختم ہو رہی ہے، وقت بہت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نماز میں میرا حسین نمازی تھا، میرا حسین قاری تھا،
میرا حسین عالم تھا، میرا حسین متقی پرہیزگار تھا، میرا حسین کربلا کی سرزمین کے اوپر یہ کہہ دیا، اے زمین کربلا تو گواہ رہنا قیامت کے دن، گواہ رہنا قیامت کے دن میرے خاندان کی نماز قضا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمازیں قضا نہیں ہے، اے زمین کربلا تو قیامت کے دن یہ گواہی دے دینا کہ میری نماز قضا نہیں ہے۔ اور یہاں پوچھو، یہاں تو حسینی بہت بنتے ہیں ہم لوگ، حسینی، اور نماز پڑھتے ہو؟ حسین کے جھنڈے کے نیچے کون ہوگا قیامت کے دن؟ جو نمازی ہوگا۔ حسین کے جھنڈے کے نیچے کون ہوگا قیامت کے دن؟ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا۔ حسین کے جھنڈے کے نیچے کون ہوگا قیامت کے دن؟ جو نبی پہ درود پڑھتا ہوگا۔ جو حسین کے جھنڈے کے نیچے کون ہوگا قیامت کے دن؟ جو متقی اور پرہیزگار ہوگا، جو جھوٹ نہیں بولتا ہوگا، جو جوا نہیں کھیلتا ہے، جو شراب نہیں پیتا ہے، حسینی تو وہ ہے۔ گلابی رنگ ہے بلالی رنگ ہے، اپنا گلابی ہو نہیں سکتا، بلالی رنگ ہے اپنا گلابی ہو نہیں سکتا، نبی کا چاہنے والا شرابی ہو نہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کا چاہنے والا شرابی ہو نہیں سکتا، نبی کا چاہنے والا شرابی ہو نہیں سکتا۔ وہی حسینی ہے، حسین سے محبت وہی کرتا ہے جو شراب نہ پیے، جو جوا نہ کھیلے، جو بہن بیٹیوں کی عزت کے اوپر حملہ نہ کرے، جو کسی کو نہ ستائے، جو نماز کا پابند ہو۔ کہو انشاءاللہ ہم نمازی بنیں گے، بنو گے انشاءاللہ؟ نماز پڑھو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ پڑھیں گے؟ یہ کیا انشاءاللہ نہیں پڑھیں گے؟ میں دونوں میں تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے، انشاءاللہ نہیں پڑھیں گے۔ بغیر نماز کے ہم مسلمان نہیں ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس سے اللہ ناراض ہے، اس سے رسول اللہ ناراض ہے۔ ماں بہنیں ہماری نماز کی پابند ہوں، اگر ہماری ماں بہنیں نماز کی پابند ہو جائیں، انشاءاللہ ہمارا گھر جنت کا باغ بن جائے، ہمارے گھروں میں دین آ جائے۔ عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہیں، عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہیں، عورتیں بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہیں، بے پردہ گھر سے نکل جاتی ہیں، اور خوب بڑھیا خوشبو لگاتی ہیں، اور خوب بڑھیا میک اپ کرتی ہیں، اور خوب اچھی سے اچھی خوشبو لگا کر اور مردوں کے پاس سے گزرتی ہیں، اپنی خوشبو لگا کر ان مردوں کو سونگھاتی ہیں تاکہ ہم بغل سے نکلیں، تاکہ ہمیں خوشبو سونگھیں، اور خوشبو سونگھیں، اور سونگ کر کے خوشبو جب ناک میں ان کی خوشبو جائے تو سونگ کر کے یہ کہہ دے کہ ہاں ہے بڑی بڑھیا۔ اللہ کے نبی کا فرمان سنو، بات ہلکے میں نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کا فرمان سنو، خوشبو لگا کر نامحرم مردوں کے پاس سے گزرنے والی عورت، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورت زانیہ ہے، ایسی عورت زانیہ ہے۔ جو عورت جو پردہ نہیں کرتی اللہ اس سے ناراض ہے، جو عورت پردہ نہیں کرتی ہے اللہ اس سے ناراض ہے، جو عورت شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اللہ اس سے ناراض ہے، جو عورت
چگلی اور غیبت کرتی ہے اللہ اس سے ناراض ہے، جو عورت شوہر کی امانت میں خیانت کرتی ہے اللہ اس سے ناراض ہے، جو عورت دین کی پابند نہیں ہے اللہ اس سے ناراض ہے، جو عورت شوہر کی خدمت نہیں کرتی ہے اللہ اس سے ناراض ہے۔ ماں بہنوں، تم چاہو تمہارا گھر جنت کا باغ بن جائے۔ بعض عورتیں بہت نیک ہیں، وہ تسبیح پڑھا کرتی ہیں، تسبیح پڑھتی ہیں اور پردے میں رہتی ہیں اور نماز پڑھتی ہیں اور جو قرآن پڑھتی ہیں، یہی عورتیں ہیں جو نیک ہیں۔ ان کی گود میں جو اولادیں آئیں گی ولی ہوں گی، اور دنیا میں انقلاب آئے گا، اسلام کا پرچم لہرائے گا، اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ یہی ہماری ماں بہنیں، اگر ان کی گود میں جو بچے آئیں ولی پیدا ہوں، ولی آئے تو کب آئیں گے؟ جب ہم نیک ہوں گے، ہم نمازی ہوں گے، آنے والا بچہ وہ بھی نمازی ہوگا، وہ بھی دیندار ہوگا، وہ بھی اللہ والا ہوگا۔ لیکن کہاں؟ جیسے سانچا ویسے اینٹا، جیسے سانچا ہوتا ہے ویسے ہی اینٹا نکلتا ہے۔ ہماری ماں بہنیں جب پردے میں اور قرآن پڑھنے والی اور نماز پڑھنے والی ہوں گی، ان کی اور پہلے عورتیں کیا تھیں اور آج عورتیں کیا ہیں، پہلے کی عورتیں کیسے تھیں، آج کی عورتیں کیسے ہیں، اور یہ بھی سن لو ساتھ ساتھ، پہلے کے مرد کیسے تھے، آج کے مرد کیسے ہیں، پہلے کے مسلمان کیسے تھے، آپ کے مسلمان کیسے ہیں۔ پہلے ہماری ماں بہنیں جب نماز اور قرآن والی تھیں، اللہ نے ان کی گود میں محمود غزنوی کو بھیجا، اللہ نے ان کی گود میں صلاح الدین ایوبی کو بھیج دیا، اللہ نے ان کی گود میں سلطان ٹیپو شہید کو بھیجا، اللہ نے ان کی گود میں علامہ شیخ عبد القادر کو بھیجا، اللہ نے ان کی گود میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو بھیجا، بابا فرید الدین شکرگنج کو بھیجا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو بھیجا۔ بڑے بڑے اللہ والے آئے، ولی آئے، کتب آئے، ابدال آئے، مفکر آئے، محدث آئے، شیخ التفسیر آئے۔ کب آئے؟ ایسے رہیں تب دبڑک 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 دبڑک، چھنک 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 چھنک۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، خود بنو، اپنے گھر کا ماحول دینی بناؤ۔ ماں بہنوں کو اور لڑکیوں کو پردے، جن لڑکیوں کے اوپر پردہ فرض ہو گیا، لڑکیاں بالغ ہو گئیں، ان کو باہر نہ نکلنے دو، ان کو باہر نہ گھومنے دو۔ ہاں اگر جائے تو باپ کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ اور بیٹے کے ساتھ، بھائی کے ساتھ اور باپ کے ساتھ، باہر لڑکی کو گھومنے نہ دو۔ چور گھوم رہے ہیں، ایمان کے لٹیرے گھوم رہے ہیں، تمہاری جان کا سودا ہو جائے گا، تمہارے ایمان کا سودا ہو جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، یہ جلسے سے پیغام لے کر کے جاؤ اور کہو انشاءاللہ آج سے ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، نبی پہ درود پڑھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اپنے گھروں کو ہم دینی ماحول بنائیں گے۔ بناؤ گے انشاءاللہ؟ تو ہم صحیح معنوں میں حسینی ہیں، حسین سے محبت کرتے ہیں، حسینی ہیں، اور حسین کے جھنڈے کے نیچے قیامت کے دن پھر آپ ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک جو باتیں سنی گئیں اور سنائی گئیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بہت ہو گیا، اتنا وقت نہ ہونا چاہیے، میرا پروگرام کچھ لمبا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا، آپ کا سننا قبول فرمائے، اور محترم جناب حافظ نصرت صاحب اور ان کے جو کمیٹی کے لوگ ہیں، جن لوگوں نے یہ جلسے کا سودائے اسلام کا انعقاد کیا ہے، رات دن ایک کر دیا ہے، بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی دوڑ دھوپ کی ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ ان کمیٹی والوں کو، ان جوانوں کو
ان میں چندہ دینے والوں کو اور جلسے میں آنے والوں کو، سب کے مال میں اور جان میں اور عمر میں اللہ خوب اللہ برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ کے دعا مانگ لو۔ درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو اور نبی پہ خوب سلام بھیجو، درود بھیجو اور نبی پہ سلام بھیجو۔ مصطفیٰ شان رحمت پہ عرب و سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ عرب و سلام، ان کی نورانی صورت پہ عرب و سلام، ان کی پاکیزہ سیرت پہ عرب و سلام، بھیجو محبوب داور پہ خرب و سلام، جن کو عرش بری پر بلائے خدا اور جن کو محبوب اپنا بنا اے خدا، جن کو محبوب اپنا بنائے خدا، ایسے ماہ منور پہ عرب و سلام، بھیجو محبوب داور پہ عرب و سلام، جن کے دو پھول پیارے حسن اور حسین، جن کے دو پھول پیارے حسن اور حسین، یہ جنت کے پھول ہیں حسن اور حسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین، جن کے دو پھول پیارے حسن اور حسین، جن کے دو پھول پیارے حسن اور حسین، تاجدار نبوت پہ عرب و سلام، تاجدار نبوت پہ عرب و سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ خرب و سلام، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، ان کی صبر و قناعت پہ عرب و سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ عرب و سلام، ان کی نورانی صورت پہ عرب و سلام، ٹوٹکے چھومو چیچک میں کرتی نہ تھیں اور بھوانی جموگے سے ڈرتی نہ تھیں، مشرکانہ طریقوں پہ چلتی نہ تھیں، بھول کر بھی جہالت میں پڑتی نہ تھیں، ان خواتین جنات پہ عرب و سلام، ان خواتین جنات پہ عرب و سلام، بھیجو محبوب داور پہ عرب و سلام، بے کھٹک چل پڑو یہ چلائیں جدھر، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول،
بے کھٹک چل پڑو یہ چلائیں جدھر مان جاؤ کارو مت اگر اور مگر کل جہاں سے ہے ہادی محمد کا گھر کل جہاں سے ہے ہادی محمد کا گھر خاندان رسالات پہ عرب و سلام بھیجو محبوب داور پہ عرب و سلام ان کی نورانی صورت پہ عرب و سلام ان کی پاکیزہ سیرت پہ عرب و سلام۔ محترم جناب قاری شاہ فیصل صاحب جو جلسے کی نظامت بڑی خوبصورت فرماتے ہیں، ان کا ساتھ بہت ہوتا رہتا ہے آپ کے لکھنؤ میں، اناؤ میں، ہردوئی میں اور دیگر ضلعوں میں ماشاءاللہ بہت دن پہ ملاقات ہوئی، دل خوش ہو گیا۔ آپ کی نظامت کیا کہنا، جب کبھی پروگرام کرو تو قاری شاہ فیصل صاحب کو بلایا کرو، اچھی نظامت کرتے ہیں، اچھے آدمی ہیں، نیک دل آدمی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا برکت دکھائے۔ اچھا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، مولا ہم تیرے رحمت کے امیدوار ہیں، معاف فرما دے۔ یا اللہ اے اللہ محبوب علی اور ممتاز حسین یہ اللہ یہ دنیا سے جا چکے، یا اللہ ان کی بخشش فرما، یا اللہ ان کی نجات فرما، اے اللہ ان کو کروٹیں کروٹیں سکون عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کی اے اللہ والدہ اے اللہ شوگر کی مریضہ ہیں، یا اللہ دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما، یا اللہ شفا عطا فرما، اے اللہ شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ سب کی بخشش فرما دے، سب کی نجات فرما دے، یا اللہ کروٹیں کروٹیں ان کو سکون عطا فرما، اے اللہ ان کو گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، یا اللہ بخشش فرما دے، یا اللہ نجات فرما دے، اے اللہ قبول فرما لے۔ اے اللہ مولانا امانت اللہ ناندپارہ کے ایرا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ہارٹ کا آپریشن ہونا ہے، اے اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما، اے اللہ شفا عطا فرما، اے اللہ کل آپریشن ہوگا،
اے اللہ اچھے عالم ہیں، اے اللہ بڑے مخلص تھے، اے اللہ آج اسپتالوں میں ایڈمٹ ہیں، اے اللہ ان پہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گھروں میں بیماریاں ہیں، اے اللہ یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس میں کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی ہارٹ کا ہے، کوئی پیٹ کا ہے، کوئی پیر کا ہے، اے اللہ کسی کے سر میں تکلیف ہے، کسی کا بخار نہیں اترتا ہے، کسی کے کمر میں تکلیف ہے، اے مولا تو جانتا ہے، اے اللہ سب کو صحت عطا فرما، اے اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ وہ ڈاکٹر بھی تیرا محتاج ہے، ڈاکٹر بھی تیرا نام لے کر اللہ دوا دیتا ہے، اور دوا بھی تجھ سے اجازت مانگتی ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے ہم دوا دیتے تو ہیں، لیکن شفا دیتا ہے تو، خاک میں اکسیر کے جوہر دکھا دیتا ہے تو۔ اے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، جتنے لوگ دنیا سے جا چکے سب کی بخشش فرما، سب کی نجات فرما، سب کی مغفرت فرما، جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرما، جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو محرم میں جو جائز کام ہیں انہیں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، اے اللہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق دے دے۔ اے اللہ امام حسین نے اے اللہ کربلا کی سرزمین پر قرآن پڑھا، اے اللہ نماز پڑھے، اے اللہ صبر کیا ہے، اے اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سب کو نمازی بنا دے، اے اللہ سب کو نمازی بنا دے، اے اللہ برائیوں سے بچنے والا بنا دے، اے اللہ نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، ہمارے بھائی بیٹے ہیں، اے اللہ ان سب کا بیٹھنا اور سننا قبول فرما، ہمارا سنانا قبول فرما، اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اے اللہ حسینی بنا دے، اے اللہ حسینی بنا دے، اے اللہ حسین سے محبت ہمارا عین ایمان ہے، اے اللہ اہل بیت سے محبت ہمارا عین ایمان ہے، اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے شہداء دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ہم سب کی بھی تمنا ہے، اے اللہ جب موت آئے تو شہادت کی موت عطا فرما، اے اللہ شہادت کا جام پینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل میں قبول فرما۔ اے اللہ کربلا والوں کے صدقے توفیل میں قبول فرما، شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے حنین، شہدائے کربلا، اے اللہ ان سب کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں قبول فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاؤں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام